السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ اب سے کچھ دیر پہلے سیالکوٹ میں اختتام پذیر ہوا۔ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر تنقید کی وزیر اعظم نواز شریف کے اوپر، اور جلسے اور ریلیوں کا سلسلہ یہ تو جاری ہے۔ اسلام آباد میں بھی ایک جلسہ ہو چکا ہے، اور کراچی اور اس کے ساتھ ساتھ دادو کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر وہ اب تک جلسے کر چکے ہیں۔ بار بار ڈسکشن یہی کی جا رہی ہے، پاناما لیکس کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے، اور جس دن سے یہ فیصلہ آیا، جس گھڑی سے یہ فیصلہ آیا، تب سے لے کر اب تک دونوں سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہوں، وہ پبلک کے سامنے یہی امیج دے رہی ہیں کہ فیصلہ دراصل میں ہمارے حق میں آیا ہے، اور فیصلے کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ دراصل میں ہماری جیت ہے۔ پبلک کافی حد تک کنفیوز ہے، اور پبلک اس میں انٹرسٹڈ بھی ہے یا نہیں ہے، پبلک کا کوئی انٹرسٹ اس سارے معاملے کے اندر ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ تو وقت کے ساتھ چلتا رہے گا۔ لیکن فی الحال جو پوزیشن ہے، وہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو یا مسلم لیگ نون ہو، وہ بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ دراصل میں ہمارے حق میں آیا ہے۔ بہرحال تھوڑی سی رہی سے ایک کسر جو ہے اس کو کلیئر کیا گیا، وہ محترم جسٹس اعجاز افضل صاحب کی جانب سے، اور انہوں نے اپنے ریمارکس کے اندر یہ کہا کہ ایک محترم لیڈر بار بار یہ امیج دے رہے ہیں کہ جیسے وزیر اعظم نواز شریف نے 5 ججوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جھوٹ بولا ہے، تو ایسی قطعی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے اس فیصلے کی غلط تشریح نہ کی جائے۔ آج کی اس تقریر میں جو عمران خان صاحب نے آج تقریر کی، اس کے اندر محتاط رویہ اختیار کیا۔ جو کوٹیشنز وہ پہلے دیتے رہے تھے 5 جج صاحبان کے حوالے سے، اس بار انہوں نے کم از کم اس سے گریز کیا۔ لیکن اگر پرفارمنسز کی بات آتی ہے، مسلم لیگ نون کے اوپر تو تنقید کی جاتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی ایک خبر یہ سامنے آئی کہ خیبر پختونخوا کے وزیر خوراک جناب قلندر خان صاحب جب وہ اپنے حلقے میں پہنچے تو لوگوں نے ان کی گاڑی کے اوپر پتھراؤ بھی کیا، ان کے خلاف احتجاج بھی کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے حلقے میں تقریباً کوئی 3-3.5 سال کے بعد وہاں پہ نظر آئے۔ تو پرفارمنس کی جہاں تک بات آتی ہے اپنے اپنے علاقوں کے اندر، تو خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنسز کے اوپر بھی چند سوالیہ نشانات ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، جو کڑی شروع ہو چکی ہے، جو ایٹماسفیئر نظر آ رہا ہے، سراج الحق صاحب نے بھی اس سلسلے میں آج ایک جلسہ کیا، پاکستان تحریک انصاف بھی جلسہ کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی آج جلسہ کیا گیا۔ جو امیج دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب الیکشنز کی تیاریاں ہیں، لیکن قانون اور آئین کے مطابق الیکشنز کم از کم اگلے سال کے مڈ تک جا کر آتے ہیں، تو پھر آخر ابھی سے اس بات کی گرما گرمی کیوں ہے؟ یہ اسی ٹاپک پہ لے کر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف اور ایم این اے علی محمد خان صاحب، اور مسلم لیگ نون کے رہنما اور ایم این اے میاں عبد المنان صاحب، اور پاکستان پیپلز پنجاب کے سیکرٹری انفارمیشن شوکت بسرا صاحب بھی مجھے جوائن کریں۔ آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے علی محمد خان صاحب کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ اب سے کچھ دیر پہلے ہی ختم ہوا۔ علی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں خان صاحب، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کس قسم کا پبلک اوپینین بولڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ چونکہ اب تو جے آئی ٹی بھی بن چکی ہے، ریمارکس بھی آ گئے، آپ لوگوں کے خلاف ریمارکس آئے کہ جناب یہ بلا وجہ ایک امیج نہ کریٹ کریں کہ 5 جج صاحبان نے وزیر اعظم کو جھوٹا قرار دے دیا، تو پھر یہ کس بات کی کیمپیننگ ہو رہی ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منصور صاحب، آپ نے سوال کیا، میرا جوابی سوال ہے آپ سے، مچھلی پانی میں نہ ہو تو کہاں ہو؟ عوامی نمائندہ عوام میں نہ ہو تو کہاں ہو؟ عمران خان اگر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو عمران خان کو بولنے نہیں دیا جاتا، عمران خان اگر سپریم کورٹ جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ عدالت میں کیوں چلے گئے، اگر عوام میں جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ادھر کیوں ہیں، تو عمران خان کہاں جائیں؟ وہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ تو جا نہیں سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عوام کے پاس جانا ہے اور ان کو یہ میسج دینا ہے کہ آپ کی دگرگوں حالت کیوں ہے۔ آپ کی دگرگوں حالت اس لیے ہے، اس ملک میں لالیسنس اس لیے ہے، اس ملک میں کمزور اور غریب سے غریب تر اور کمزور سے کمزور تر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس ملک میں قانون طاقتور کے لیے اور قانون کے لیے اور ہے، کتابوں میں ایک جیسا ہے، عمل میں ڈیفرنٹ ہے، اور اس وجہ سے اس ملک میں خوشحالی نہیں ہے۔ جو پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے لا اینڈ آرڈر، جو پاکستان میں ہیلتھ کے مسائل ہیں، ایجوکیشن کے مسائل ہیں، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، پاکستان میں ہمارے پیسے کی قدر کم ہو رہی ہے، ہمارا پاکستانی برین باہر جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے۔
انصاف کے لیے ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں کہ ان کو جگائیں، ان کو میسج دیں کہ آج اگر آپ کی گلی میں بجلی نہیں ہے، آج اگر آپ کی گلی پکی نہیں ہو رہی، آپ کا ٹرانسفارمر جلنے کے بعد ایک ہفتہ خراب پڑا رہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں کوئی آپ کے حصے کے پیسے کھا گئے، کون کھا گیا، یہ بتانے ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ تو یہ علی صاحب، یہ جو آپ کے وزیر خوراک کے خلاف احتجاج ہوا ان کے حلقے کے اندر، وہاں پہ بھی کسی نے پیسے کھا لیے تھے جس کی وجہ سے احتجاج ہوا؟ منصور صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی اس بات کی قدر کرتا ہوں، آپ ہمیشہ تمام جماعتوں سے ایک جیسا رویہ رکھتے ہیں اور سخت سوال کرتے ہیں۔ آپ جو منسٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ 4 سال میں یا 3 سال میں گئی یا نہیں، میں بھی تو ہوں جو حلقے میں 4 سال سے بیٹھا ہوں، میڈیا پہ بھی جاتا ہوں، اسلام آباد میں بھی ہوتا ہوں، میں ایم این اے ہونے کے باوجود ہر ہفتے جو ہے 3-4 دن میرے حلقے میں ہوتے ہیں۔ مراد سعید صاحب ہیں، شہریار افریدی ہیں، شوکت یوسف زئی ہیں، تو اگر ہم میں سے کوئی بندہ نہیں کیا، پہلے تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ گئے ہیں نہیں۔ اچھا علی بھائی ایک بات بتائیے، علی بھائی ایک بات بتائیے، اس وقت آپ کے سامنے ٹی وی آن ہے؟ آپ کے سامنے ٹی وی آن ہے یا نہیں؟ منصور ایک منٹ، اگر نہیں گئے اور اگر یہ بات واقعی سچی ہے کہ وہ منسٹر صاحب 3 سال میں اپنے حلقے میں نہیں گئے، میں سمجھتا ہوں اس سے بھی برا برتاؤ پھر کرنا چاہیے۔ ویری گڈ، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کم از کم آپ اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی ایک سٹینڈرڈ اسی طرح مینٹین کرتے ہیں۔ ویری گڈ ٹو ہیئر دیٹ، بہت اچھی بات ہے۔ اب میں ذرا اگلے کوسچن پہ آتا ہوں۔ اگر آپ کے سامنے ٹی وی آن ہو تو مجھے نہیں پتا آپ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، لیکن عبد المنان صاحب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں اپنے ذرا پروڈیوسر صاحب کو کہوں گا یہ جو ویژولز ہم چلا رہے ہیں اس کو ذرا فل اسکرین پہ دکھائیں ہمارے ناظرین کہ ایک جگہ خون کے کار کے جلسے کے اندر ایک چپ وہ کپتان صاحب کی ہے، یہ مسلم لیگ سیالکوٹ یا مسلم لیگ نون ٹماٹر اٹھا ہم عمران صاحب قسم کی آپ شروع ہو کر رہی یہ کیا کھائے جا رہے ہیں، ہاتھ میں اٹھائے عمران صاحب۔ ہمیں اچھا منان صاحب کی آواز نہیں آ رہی، ہم ایک دفعہ اس کو چیک کرتے ہیں کیا پرابلم ہے، ہماری آڈیو ٹیم ذرا اس کو چیک کرتی ہے۔ شوکت بسرا صاحب ایک بات کروں اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی علی بھائی چلیں آپ جواب دے دیجئے چونکہ آپ کی پارٹی سے کنسرننگ ہے۔ ہاں اچھا علی بھائی ان کی ذرا ایک منٹ آڈیو آگے کیونکہ میں نے کوسچن منان صاحب سے کیا تھا ان کو جواب دینے دیں۔ جی منان صاحب بولیے۔ جی بات یہ ہے کہ بطور سیاسی کارکن، بطور پارلیمنٹیرین میں اس چیز کا قطعاً روادار نہیں ہوں کہ کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو اس طرح کا رویہ ہمارے کارکنوں کو کسی شہر میں کرنا چاہیے۔ پہلے تو ہمیں تحمل، برداشت اور رواداری لانی چاہیے، اپنے کارکنوں کی ٹریننگ کرنی چاہیے، اپنے کارکنوں کو سمجھانا چاہیے کہ دوسرے لیڈر کی بھی اتنی عزت کرو جتنی اپنے لیڈر کی کرو۔ بات یہ ہے کہ اس ملک میں یہ جو پولرائزیشن ہوئی ہے منصور علی خان صاحب، اس کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ آپ کے چینل نے پچھلے 4 سال میں جو کچھ دکھایا ہے اس کا اثر کبھی نہ کبھی گلیوں میں آنا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ میں نے آپ نے اچھا کیا، آپ نے ہمیں بھی آئینہ دکھایا اور باقیوں کو بھی آئینہ دکھایا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ کہا گیا اور جو جسٹس اعجاز افضل صاحب نے فرمایا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ ویڈیو میرا بھائی موجود ہو جو 21 تاریخ کو محترم میرے بھائی علی محمد خان صاحب کی موجودگی میں پارلیمنٹ سے باہر نکل کر خان صاحب نے الفاظ فرمائے تھے، وہ کسی سٹیٹس مین کے شایان شان نہیں ہے۔ بات آپ میری سمجھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے علی محمد خان نے کہا کہ ہم نے خان صاحب کو تقریر کرنے نہیں دی۔ علی محمد خان ایک نیک گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، میرا کلیگ ہے۔
ये भी कसम उठाए और मैं भी कसम उठाता हूं कि उस दिन शुरू होते ही इजलास नाराबाजी किसने की, गो गो के नारे किसने लगाए, हड़बूं किसने की, स्पीकर डाइस तक कौन गया। अरे हालात तो आपने खराब किए, हमने तो मोहतरम खान साहब को तकरीर से नहीं रोका। दूसरी बात यह है कि जो आपने आदत डाल दी है मंसूर अली खान, वो आपको पेशावर यूथ कन्वेंशन में भी नजर आई और कलंदर खान लोधी साहब के स्वाद के विजिट में भी नजर आई। और जो ये आदत डालेगा, अगर हम डालेंगे तो हम भी भुगतेंगे। नहीं मनान साहब, अच्छा चलें, आपकी मर्जी है। मैं तो सिर्फ ये मेरा जो सियासत जिस एंगल तक चली गई है, मेरा तो उसके ऊपर एतराज है। अब वो चाहे गलती पीटीआई की है या वो नून लीग की है, मैं इस डिटेल में नहीं जाता। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि जो पब्लिक अनरेस्ट हो रहा है, जो इमेजेस जा रहे हैं यहां से कि अंडे हाथ में के उछाले जा रहे हैं और एक शख्स जो है वो जूती लेके स्टेज के ऊपर खड़ा है, ये सियासत बर्दाश्त नहीं हो सकती। शौकत बसरा साहब, ये सारा मामला जो हम देख रहे हैं, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एक जलसा किया, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने उससे खिताब किया और यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की अपने इस जलसे के अंदर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकता। हम जरा सुनते हैं पहले कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने क्या कहा था, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मंशूर की बुनियाद पर इंशाअल्लाह 2018 का जो इलेक्शन आएगा वो पीपल्स पार्टी का होगा और कोई पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बना सकेगी। ये कोई पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बगैर हुकूमत नहीं बना सकेगी। ये क्या ऑफर की डील हो रही है कि जनाब हम हाजिर हैं मार्केट में, जिसने आके डील करनी है वो डील कर ले, चाहे पीटीआई हो चाहे नून लीग हो। मंसूर भाई, जो बात गिलानी साहब कह रहे हैं, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, जो आइंदा का नक्शा मैं भी देख रहा हूँ ना, मुझे मैंडेट जो है ना वो किसी पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नजर नहीं आ रही। बतौर एक सियासी अपनी भी नहीं आ रही, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नजर नहीं, अपनी भी नहीं आ रही, नहीं नजर आ रही। मैं आपको मुझे ये नजर आ रहा है कि अगली दफा जो मैंडेट है, देखिए 3 मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ। अच्छा, जो मैं देख रहा हूँ वो सीट्स जो हैं वो तकसीम होके जाएंगी। अब सिंध को थोड़ा सा अगर आप मुझे मौका दे दें, सिंध देख लें आप। सिंध में इस वक्त टोटल बाकी दोनों जमातों का सफाया हो गया। वहां पर इवन के तहरीक इंसाफ का सदर हमें ज्वाइन कर रहा है, मुस्लिम लीग नून के सदर हमने ज्वाइन कर लिया, उनका सिटिंग मिनिस्टर हमें आगे ज्वाइन करके उसने इलेक्शन कंटेस्ट करा, अब्दुल हकीम बलोच साहब ने। फंक्शनल लीग हमारी तरफ आ गई, वहां पर हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर आएंगे, ये मेरी बात ज़हन में रखिएगा, और सिंध की हुकूमत हमारे पास होगी। अब जो नक्शा है चूंकि डिपेंड करता है पंजाब में, पंजाब एक ट्राई फाइट है, यहाँ पर हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत मैं एक मतलब कैलकुलेशंस रोकें। मुझे आपकी बात से ये लग रहा है कि अगर कल को आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाना पड़ा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं बहुत अहम सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि डायलॉग का दरवाजा, मुज़ाकरात का दरवाजा और एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि नून के साथ हमारा तो इत्तेहाद सिवाय नून लीग के किसी के साथ नहीं हो सकता। और मैं आपको खबर भी दे रहा हूं, अभी तक तहरीक इंसाफ भी उसमें नहीं है, बाकी जमातों के साथ तकरीबन हमारा अलायंस हो चुका है। मुस्लिम लीग क्यों, सुन्नी इत्तेहाद, डॉक्टर अवामी तहरीक, ANP, ज़ाहिर हम वहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे उनके साथ, KP के अंदर मौलाना के साथ भी बहुत सारी सीटों पे एडजस्टमेंट होगी। मैं आपको एक अलायंस आपको बहुत जल्द बनता हुआ नजर आएगा। खान साहब का प्रॉब्लम यह है, चूंकि नून के साथ तो हमारी किसी सूरत में भी ना सीट एडजस्टमेंट होगी ना कोई इत्तेहाद होगा, उनके खिलाफ तो अवाम का एक ऐसा रेला आएगा, नफरत आएगी, उसी को हमने कैश करना है, सियासतदान है हम लोग, उसी के खिलाफ जाएंगे। वो तलागंग में PP23 में जो रेला देखा नहीं, मैं समझता हूं हमें बहुत मेहनत की जरूरत है मंसूर भाई, बहुत मेहनत की जरूरत है। हम कोशिश करेंगे कि हम अपना स्कोर पहले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परफॉर्म करेगी। लेकिन एक बात, फिर मैं वहीं पे आ जाऊं, आपने गिलानी साहब की बात ले ली, जो टॉपिक था JIT का और जो माहौल बना हुआ है। देखें, मुझे नहीं समझ आती, मनान साहब फिर बात करते हैं दूसरों को नसीहत, खुद में नसीहत, याद माजी अजाब है यारब छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। वो कौन लोग हैं जो पट्टे डालते थे गलों में और जो सड़कों पे घसीटते थे, वो शहबाज शरीफ को निकालने, वो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मैंने थोड़ी कहा था, लेकिन ये इनके लिए नहीं होती है, ये दूसरों को बड़े लेक्चर देते हैं। मैं एक बात कहनी है, अगर मियां नवाज शरीफ के पास कोई अखलाकी और सियासी जवाज है, अगर वो सियासतदान है, तो खुदा की कसम पूरी दुनिया के अंदर पनामा शरीफ के नाम से मशहूर है दुनिया। पाकिस्तान, अगर उनकी अपनी कोई इज्जत नहीं रही, पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल रखें, इज्जत के साथ घर चले जाते हैं। आप कहते हैं कि उन्होंने झूठा नहीं कहा, देखें अब क्या जजेस उनको कान से पकड़ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकाल ले, क्या करें? मेरी बात सुन, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ हाँ ना में जवाब दीजिएगा प्लीज। कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर आपको इत्तेहाद करना पड़ा तो हो जाएगा, हाँ या ना? देखें, मैं आपको अर्ज करूं,
تحریک انصاف کے ساتھ مجھے اتحاد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا الیکشن کے دوران. الیکشن کے بعد اب میں بتاتا ہوں آپ کو, بہت اہم سوال. الیکشن کے بعد جب آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے, دیکھیں آپ نے حکومت بنانی ہے نا, جب آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے آپ کے پاس کتنی سیٹس ہیں, کس کے پاس کتنی سیٹس ہیں, اس کے بعد پاسبلٹی, اس کے بعد ہوئی نا اصل پیپلز پارٹی, یہ ہوئی اصل پیپلز پارٹی جو دروازے کھول کے رکھتی ہے. اس کی وجہ بردر, اس کی وجہ ہے آپ کی مرضی ہے, آپ کی مرضی, آپ کا رائٹ ہے. اگر عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے اور عوام سیٹیں لے کر آ جاتے ہیں, الیکشن سے پہلے پارلیمنٹ میں حکومت اس طرح بنتی ہے نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں ڈسیگری کب کر رہا ہوں. اگر کسی اپسیلوٹ میجارٹی ہوگی تو اتحاد کی ضرورت نہیں ہو گئے, کیا ہو گیا, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے, آپ 100 دفعہ کریں. اگر عوام کے سامنے آپ نے کہا ہے کہ جناب اگر کل کو ہمیں مخلوط حکومت بنانی پڑی تو ہم ہاتھ ملا لیں گے, اور عوام پھر بھی آپ کو ووٹ دے رہے ہیں. ہم نے تو پہلے بھی بنائی, ہم نے جو لچک دکھائی, جو مفاہمت ہم نے دکھائی, کسی پارٹی میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ لوگ آنے کو بالکل ٹھیک ہے, بالکل. اب میں ایک بریک مجھے لینی ہے کیونکہ آپ نے اب ایک چیز ٹیبل کے اوپر رکھ دی ہے, تو علی محمد خان صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ جناب اس قسم کی لچک, اس قسم کی واضح, وہ ان کی جماعت کی طرف سے بھی کھلے ہیں یا نہیں, یا یہاں سے ویلکم ویلکم اور وہاں سے ٹاٹا بائی بائی صرف ہو رہا ہے. بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک ٹو دی پوائنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عمران خان صاحب کا جلسہ اب سے کچھ دیر پہلے سیالکوٹ میں ختم ہوا ہے اور تنقید کی گئی ان کی جانب سے مسلم لیگ نون کی اوپر. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آگے چل کے ہو کیا رہا ہے, کیا یہ کسی الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے 2018 میں, ابھی تو کافی ٹائم ہے, لیکن جو ماحول بن رہا ہے ملک میں مختلف شہروں میں مختلف سیاسی جماعتیں جو جلسے کر رہی ہیں, ارادے کیا ہیں آخر اس سلسلے میں. بریک پہ جانے سے پہلے شوکت بسرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں, انہوں نے بات کی کہ ہاں اگر ہمارے پاس کل کو نمبرز آ گئے اور مخلوط حکومت کی بات ہوئی تو شاید پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں کیا سوچتی ہے, ان سے سوال کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب, شوکت بسرا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پاکستان تحریک انصاف تو اپنے جلسوں میں زرداری صاحب کے حوالے سے بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ جناب ان کے حوالے سے یہ کرپشن کی آواز کے خلاف آواز کس طرح بلند کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کا کسی قسم کا کوئی اتحاد ہو سکتا ہے الیکشنز کے بعد, جس طرح شوکت بسرا صاحب نے آج سے کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے آفر رکھی؟ منصور صاحب, ایک شاعر نے کہا ہے کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی دی, یہ پتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا, سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. تو پیپلز پارٹی سے اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم سقراط کی طرح زہر کا پیالہ پی لیں, تھوڑا مشکل ہے. علی محمد بھائی آپ نے ذرا ورڈز یاد رکھیے گا. اور یہ میں تو کہنے لگا تھا, میں پروڈیوسر صاحب کو کہوں گا یہ علی محمد خان صاحب نے جو ابھی بات کی ہے نا, اس کو ذرا سیو کر لیں فیوچر کے لیے. میں علی بھائی ذرا دوبارہ ایک دفعہ کہہ دینا, میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے دوبارہ آپ کا کلپ یہ سیو کرنا ہے. اچھا پھر سن لیں. اچھا پھر سن دیکھیں, اگر ایک آدمی کو خدا نخواستہ کینسر کی بیماری ہو جائے تو کینسر کا علاج ایڈز سے تھوڑی ہوگا. اگر پاکستان کو نون لیگ نے لوٹا ہے تو پیپلز پارٹی نے کوئی معاف کیا ہے؟ یار جن لوگوں نے پاکستان کو اس حالت تک پہنچایا, ان کے ساتھ مل کے پاکستان کو لوٹا تو جا سکتا ہے, ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بات ہے وہ قطعی طور پر اس کو ٹیبل سے باہر نکال دی. شوکت بسرا صاحب کی بات ایک فکرہ کہنے, علی بھائی ایک فکرہ آپ کی خدمت میں اور پوری پی ٹی آئی کے, اتنی نہ بڑا پاکی داما کی عقائد, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے کبا دیکھ. جو آپ نے بنی گالا میں ایک وہ پلانٹ لگایا ہوا ہے نا, ڈرائی کلینر پلانٹ, کہ ہماری طرف ہو تو وہ بہت گندا ہے, جب آپ کی طرف جائے خواہ اس کے اوپر, اب میں کس کے نام لوں, خان صاحب کے رائٹ لیفٹ جتنی پارٹیوں کا کچرا ہے. علی بھائی آپ تو تحریک انصاف کے بنیادی ساتھی ہیں, چلے پرانے لوگ ہیں, وہ جتنے ان پہ کرپشن کے چارجز, جتنا انہوں نے لوٹ مار کی ہے, آپ کے پاس چلے گئے سب فرشتے بن گئے. لیکن پھر میں آپ کو بات کیا علی محمد بھائی, یہی پرابلم ہے خان صاحب کی اور آپ کی پارٹی میں. ایک تو ناتجربہ کاری بہت ہے, ایک جو گالی کا کلچر ہے نا, مجھے بتائیے کون سی گالی کا دی انہوں نے, شوکت صاحب گالی تو کوئی نہیں دی انہوں نے, اپنا ایک اوپینین دیا. علی بھائی کی بات نہیں کر رہا, ذرا ان کے لیڈر کی گفتگو کو سن لیں. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب, کیا پاکستان میں دیکھیں جو آئندہ آنے والا سینیریو میں دیکھ رہا ہوں بھائی, میں اور آج کا پریڈکٹ کر رہا ہوں یہ بات. علی بھائی آپ یاد رکھیے گا, اگلی دفعہ عمران خان صاحب نیشنل اسمبلی کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے, یہ میری بات نوٹ کر لیں. پاکستان پیپلز پارٹی حکومت فارم کرے گی. اب
کس کے ساتھ ہم لوگ کتنی میجورٹی لے کے آتے ہیں؟ رہ کون گیا پیچھے سے؟ مسلم لیگ نون ہی رہ گیا نا. آپ نے نہیں, آپ نے پی ٹی آئی کو اپوزیشن میں اگر لا کے کھڑا کر دیا, آپ نے خود فرمایا وہ اپوزیشن میں, آپ حکومت کریں گے تو آپ کے ساتھ نون لیگ کی حکومت کرے گی. تین ہی جماعتیں اپوزیشن میں جاتا ہے, لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن مجھے عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے, خان صاحب کا جو رویہ ہے وہ بالکل خودکش بمبار کی طرح. اور بلاول صاحب وزیر اعظم ہوں گے. نہیں, میری بات سنیے, یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. وہ بھی میں عرض کرتا ہوں آپ کو. ہماری پارٹی میں ظاہر ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے, اس کے اندر بیٹھ کے فیصلہ لاسٹ ٹائم میں دیکھی نا صحیح. اور یہ واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے منصور بھائی. سید یوسف گیلانی صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بنے, قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ بنے, ابھی مراد علی شاہ صاحب بنے. ہمارے اندر رواج ہے, یہاں نہیں ہے وہ بادشاہ سلامت پھر ان کے بعد آپ دیکھیں نا کیا ہوا نواز شریف صاحب. نہیں ہے, اب نہیں ہے. ہمارے آپ کے یہاں بادشاہ سلامت کا نہیں ہے رواج. سنیے, ہمارے ہاں پھر آپ بتائیے نا. پانی راجہ پرویز, ایک منٹ میں پانی پی لوں گا. راجہ پرویز اشرف صاحب کون سے بھٹو خاندان سے؟ میں پانی پی لوں, ٹھہریں. میری بات کو سنیے. سید یوسف رضا گیلانی صاحب کون سے بھٹو خاندان سے ہیں؟ ٹھیک ہے. قائم علی شاہ صاحب کون سے بھٹو خاندان سے ہیں؟ میں کس کا نام لوں؟ ہمارے اندر کارکنوں کو چانس مل جاتا ہے. ویسے کون ہے بھٹو خاندان سے؟ اور ادھر دیکھیں نا ذرا, میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز. ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا, مجھے عمران صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. میں تھوڑی سی ڈسکشن کو ذرا دوسری طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں, پیناما لیکس کے سلسلے میں, کیونکہ یہ ساری جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, وہ ہے تو پیناما لیکس کے سلسلے میں. عبد المنان صاحب نے ایک ٹیلی ویژن چینل سے بات کی اور پیناما لیکس کے حوالے سے انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. پہلے میں آپ کو وہ سناتا ہوں, پھر منان صاحب سے سوال کرتے ہیں. یہ پاناما کی ٹیم کس طرح بنی, یہ انٹرنیشنل کنسورشیم اور انویسٹیگیشن جرنلسٹ کیسے بنے, پاناما جو سپار کا لیا گیا ایسا ہی تک اس کا سعودی فرد امیر دیکھنوں نے اور وہ کٹر یہ ایک یا پاکستان نہیں تھی, بڑی سازش کے خلاف سازش ہوئی ہے. میں ایکسپلین کر دیجیے, آئیے مجھے سمجھ. علی خان سے ہے ایجنٹ شری لنکا کا کردار کیا ہے, قطر کے امیروں کا کردار کیا ہے, سعودی حکمرانوں کا کردار کیا ہے, یہ میاں نواز شریف حکمران ہیں ان کا اقتدار کیا ہے, اور یہ جو موزیک فرانسسکا ہے جو صاحب کہیں رکا کے دونوں میری کسی کو ٹوک نہیں رہیں گے ملے صاحب پارٹی کی باہر آتی بھائی آپ پہلے ثابت موزیک تیسری دفعہ میں فراڈ ڈال دیا. آپ بتائیے یہ غلط ہے تو پھر وزیر خطاب کرنے کس معاملے کو آپ جواب دیجیے گا. رولنگ صاحب سے انہوں نے وزیر دیا سازش ہو رہی بہت ہی بڑھ کے پوری سازش کیا. دلی سے میرا دنیا میں ہے بھٹو اس میں بھی تھا جو نے کیا تھا لیکن تھا
مجھے فیصلے آ رہی یہ منطق بار جو نہیں جاتے اور جو کہ جگہ سپر اور نیا بننا ہے کے لیے کہا پھر علی بھائی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، میں ان کے پاس چلوں گا. یہ جو پیناما کے اندر بتایا گیا کہ آف شور کمپنیاں ہیں، یہ تو مطلب شریف فیملی کی ہیں نا، اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے؟ ہاں یا نہ میں جلدی سے جواب دے دیجیے گا. میری کیا میں کہا چلے آگے. یہ کون سا اعتراف ہے جرم ہے بصرہ صاحب؟ یہ عمران خان صاحب کی بھی ہے، جہانگیر ترین کی بھی ہے. آپ ایک بندے کو اعتراف جرم کہتے ہیں، باقیوں کو آپ رشتہ دار بتاتے ہیں. میں نے نہیں کہا، سن تو لے، میں نے تو کہا سیدھا ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے یہ تو نہیں کہا جرم ہے، میں تو صرف کہہ رہا ہوں اقرار ہے اس بات کا کہ کمپنیز ہیں. اب یہ بتائیے وہ جو 4 فلیٹ ہیں وہ بھی شریف فیملی کے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ بھی کائنڈلی بتا دیجئے. صحیح ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، پاکستان کا تمام مسئلہ جو ہے وہ 4 فلیٹ ہے. دیکھیں نا، بات آپ کو خدا کا خوف کرے، اور آپ کو اس کا صلہ میڈیا کو اور دونوں جماعتوں کو مل گیا ہے. 3 اور 4 اپریل کی رات سے یہ ڈرامہ شروع ہوا، اور پچھلے 4 مہینوں میں 4 الیکشن پاکستان مسلم لیگ 1 سال کے بعد جیتی ہے. 4 سدہ جیتی ہے، چیچا وطنی جیتی ہے، ٹیکسلا جیتی ہے، تلا گنگ جیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اس لیے کیا یہ سارے اچھا ویسے منان صاحب یہ سارے جو الیکشنز ہوئے ہیں یہ پیناما کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. علی محمد خان صاحب سے بھی یہ بات جانیں گے، کیونکہ یہ تو واقعی امپورٹنٹ بات ہے کہ جتنے بھی الیکشنز ہوئے، بے شک پیناما کے فیصلے سے پہلے ہوئے، مسلم لیگ نون وہ تمام تر الیکشنز جیتی ہے. تو اس کا مطلب کیا عوامی رائے یہی ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے؟ آگے چلیے. اور یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کو بلا وجہ ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک ٹو دی پوائنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا جلسہ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے جلسوں کا جو سلسلہ شروع ہو گیا پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں. بریک پہ جانے سے پہلے عبد المنان صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ الیکشنز اٹھا کے دیکھ لیجئے، ضمنی انتخابات جو ہوئے ہیں مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کیا، ان کے اندر تمام تر وہ الیکشنز جیتی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا جو پیناما کے فیصلے کے بعد ابھی تک آیا ہو. اس پہ ابھی ڈسکشن مزید ہو سکتی ہے. علی محمد خان صاحب یہ بتائے گا، عبد المنان صاحب نے جو بات کہی یہ کس حد تک اس میں سچائی ہے کہ پبلک اوپینین واقعی ابھی بھی نون لیگ کے ساتھ ہے؟ دوسری جگہ میاں صاحب نے ابھی اسلام آباد کے اندر ایک بس سروس کا بھی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی تھی اس میں بھی انہوں نے شرکت کی، کام کر رہے ہیں الیکٹریسٹی کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے کم از کم ہم بجلی کی یہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اس کو بھی حل کر دیں گے. عوام کے اندر وہ کہتے ہیں ہماری ابھی بھی بلے بلے ہو رہی ہے، یہ بلا وجہ پیناما کے فیصلے کے ذریعے جو ہے وہ ہماری ٹانگیں کھینچنے کی کوشش نہ کی جائے. دیکھیں الیکشن جیتنا ہی معیار ہے تو ہٹلر بھی الیکشن جیتتا تھا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ 2018 کی الیکشن میں پتہ لگ جائے گا عوام کس کے ساتھ ہے. لیکن کیا الیکشن جیتنے کے بعد ملک کے وزیر اعظم کو کھلی چھٹی دی جائے کہ وہ جو بھی چاہے وہ کرے؟ یہاں پہ منان بھائی نے ایک بات کی ہے کہ یہ کوئی سازش ہے، یہودی پتہ نہیں انہوں نے کی ہے، ان کے خلاف ہوئی ہے. یہ عجیب سا لہجے کا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ پوٹن تو آپ کہتے ہیں کہ پوٹن صاحب جو ہیں وہ اینٹائی جوش ہیں. یہ جو ڈیوڈ کیمرون کا نام آیا تھا وہ تو بڑے پرو جیو ہیں. یوکے تو یوکے نے کبھی یہودیوں کے خلاف سٹینڈ نہیں لیا، تو پھر ان کے وزیر اعظم کا نام کیسے آ گیا؟ آئس لینڈ کے وزیر اعظم کا نام کیسے آ گیا؟ یہ لاجک ہمارے سمجھ میں نہیں آتی.
دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پاناما کے فیصلے کی بات کی. دیکھیں پاناما کے فیصلے کو بھٹو مرحوم جو ہیں ان کے فیصلے سے ملانا بڑا غلط ہے. بھٹو مرحوم کے فیصلے میں 5 میں سے 2 ججوں نے کہا تھا کہ پھانسی نہیں دینی چاہیے, 3 نے کہا تھا دینی چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ 5 میں سے 2 کہتے ہیں کہ صادق اور امین نہیں ہیں اور انہوں نے غلط بیانی کی ہے, انہوں نے اثاثے نہیں دکھائے, اثاثے چھپائے ہیں اور قطری خط کو ریجیکٹ کیا. باقی 3 میں سے کسی ایک نے ابھی تک نہیں کہا کہ صادق ہیں, امین ہیں, یا اثاثے دکھائے ہیں یا قطری خط کو مانا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ 5 میں سے تو 2 ججوں کا فیصلہ آیا ہے, 3 کا بھی آنا ہے. یہ بات. اچھا تیسری بات, میاں صاحب نے بڑی عجیب بات کی ہے کل اور آج بھی شاید اس کو ریپیٹ کیا ہے. مجھے یہ سن کے دکھ بھی ہوا اور مجھے اللہ کا خوف بھی محسوس ہوا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ اتنی زیادہ کرپشن ہے کہ اگر ہم اس کا احتساب کرنا شروع کر دیں تو ترقیاتی کام کیسے کریں. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کو ایک طرف رکھ دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل جاتا ہے لیکن ظلم کا نہیں چلتا. تو مجھے آپ یہ بتائیں, اگر ملک کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ احتساب نہیں کر سکتے, کرپشن اتنی بڑھ گئی اس کو روک نہیں سکتے, تو کیا کرپشن کو ہم ایکسیپٹ کر لیں؟ کیا ظلم کو ایکسیپٹ کر لیں؟ کیا اس ملک کے نصیب میں یہی ہے کہ یہاں جو حکومت میں آئے گا وہ کرپشن کرے گا, پھر اس کے بعد کوئی پاناما میں کوئی سوئس بینک میں پیسے رکھ لے گا؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوفناک بیان ہے. اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے, اللہ کے امر سے ڈرنا چاہیے. قرآن میں اللہ ایک جگہ کہتا ہے, قرآن پہ بھی مجھے کہیں گے آپ قرآن سے کوٹ کر رہے ہو, اگر میں چوری کرتا ہوں میرے بھی ہاتھ کاٹو, مجھے بھی سزا دو. لیکن مجھے یہ بتائیں, قرآن میں اللہ کہتا ہے, سورہ بقرہ میں ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور اس کے اوپر حکام تک ناحق نہ پہنچاؤ, رشوت سے کام مت لو تاکہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھا جاؤ. کرپشن پہ قرآن میں وعید ہے اور اس کے خلاف آپ بات کر رہے ہو کہ یار کرپشن اتنی ہے کہ ہم احتساب ہی نہیں کر سکتے. تو وہ کون سی ترقی ہے کہ اگر آپ چور کو نہیں پکڑ سکتے اور آپ کہتے ہیں ہم ترقی کرنی ہے؟ سوری, یہ لاجک نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے, نہ اخلاقیات, نہ ہمارا مذہب, نہ ہمارا کلچر. شوکت بسٹا صاحب, علی محمد, ایک منٹ. میاں صاحب ہمیں یہ ضرور بتائیں گے, منان صاحب نہیں, میاں نواز شریف صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی وہ کون سی مجبوری؟ نہیں میں ہی بتاؤں گا علی محمد خان, ابھی بتا کے جاؤں گا, آپ مکمل کریں, میں آج بتا کے جاؤں گا. ہمیں بتائیے. ٹھیک ہے. اچھا شوکت بسٹا صاحب, میرے خیال میں یہ جو گفتگو آپ نے سنی ہے علی محمد خان صاحب کی, انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو کفر کا نظام ہے وہ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم برداشت نہیں ہو سکتا. احتساب کی جہاں بات ہوتی ہے, آپ لوگ بار بار وزیر اعظم نواز شریف کے اوپر جب یہ الزامات لگاتے ہیں, نیب کا جو چیئرمین ہے, نیب کے چیئرمین کو سلیکٹ کرنے کے اندر آپ ہی کے اپوزیشن لیڈر بھی وہیں پہ تھے, ان کی مرضی سے یہ نیب کے چیئرمین سلیکٹ ہوئے ہیں. تو اگر کرپشن کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی, اس میں آپ بھی برابر کے قصوروار ہیں. پہلی بات تو آپ نے ضمنی الیکشن والی بات کی تھی نا, کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا. جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے 90% وہ ضمنی الیکشن جیتتی ہے, بائی الیکشن وہ جیتتی ہے. یہ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں, اور اس پہ اتنی بڑھ کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر جو بھی, اور خاص طور پہ وہ فیصلے کے اندر ہی لکھا ہے نا میاں صاحب کے متعلق جو ناول ہے گاڈ فادر, کہ میاں صاحب ڈان اور مافیا کا روپ دھار چکے ہیں, چونکہ انہیں سسٹم کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. یہ پہلے بھی مجھے بتائیے نا, جب یہ راتوں رات ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے, مجھے لیا میں بڑا شور ڈالا, لیا اور یار میں بڑا شیر ہوں, 100 گیدڑ کٹے ہو جائیں. ہم اس شیر کو بڑا جانتے ہیں عمران بھائی, یہ وہی شیر ہے جب راتوں رات مچھر نے کاٹا تھا تو آپ بھی سوئے ہوئے تھے, میں بھی سویا ہوا تھا, تو یہ شیر باہر بھاگ گیا تھا. اس طرح غرور اور تکبر خدا کو پسند نہیں ہے. مچھر کس کو کہہ دیا؟ میاں صاحب کو نہیں کاٹا تھا, آپ کو یاد ہے, پورے پاکستان نے رونے کی آواز سنی تھی. منان بھائی جیالہ بیچارہ سڑکوں پہ مار کر رہا تھا, صبح پتا چلا کہ میرا تو لیڈر بھاگ گیا باہر. منان بھائی بات کر لو پلیز, منان بھائی پلیز, منان بھائی بات کر لیجیے گا. اس لیے ہمیں اس شیر کا بڑا پتہ ہے, اس شیر کو کتنا بڑا شیر ہے. اور دوسری بات دیکھیں, جہاں تک نیب کے چیئرمین کی بات ہے, اب تو منصور بھائی یہ ادارے, نیب کا چیئرمین, ایف آئی اے, جتنے بھی ادارے ہیں وہ رائیونڈ کے پے رول پہ چلے گئے ہیں. وہ رائیونڈ کے ذاتی ملازم ہے. عربی ڈان لیکس والا واقعہ کیا ہوا ہے, یہ فوج کو بھی گلو بٹ پولیس بنانا چاہتے ہیں اور فوج کو بھی رائیونڈ کے محکمے پے رول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, جو انتہائی خطرناک ہے. میاں صاحبان نے دیکھیں نا, فوج ہماری وہ جو قربانیاں دے رہی ہے, اب یہ مریم بی بی کو بچانا چاہتے ہیں. آج اتنا عرصہ گزر گیا ہے, اس کا نوٹیفکیشن نہیں ہو رہا. نیب کا چیئرمین ہو, اس کو تو خود گرفتار ہونا چاہیے. ہمیں کیا اندازہ تھا جب ہم نے لگایا, بات سنیں, جب ہم نے لگایا ہمیں نہیں پتا تھا یہ میاں صاحب کا ذاتی ملازم بن جائے گا. ایک بریک لیں گے
لیں گے، لیکن آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے بریک پہ جانے سے پہلے، ٹیکس کا معاملہ آخر نوٹیفیکیشن سامنے کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ جو امیج سامنے آ رہا ہے کہ اداروں کو چلنے نہیں دیا جا رہا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ایک ساتھ ہی ساتھ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے کہ ایک ایسا ویب سائٹ جس کے اوپر مختلف پولیٹیکل ٹاک شوز کے کلپس لگا کرتے تھے siyasat.pk، اس کو بھی اب اس کے فیس بک پیج کو بھی بند کر دیا گیا۔ کس طرح بند ہو گیا، کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی اے کو ایک کمپلینٹ کی گئی اور اس پیج کو بھی بند کر دیا گیا۔ حکومت اب ان سے بھی ناراض ہے۔ آواز کو دبانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ اس کے بعد ہے آج جماعت نے اپنے اب اسی طرح ایک آئی تھی کہ بسرا صاحب نے ایسا ہی آیا تھا کہ تو یہاں تک ویب سائٹ پیج کو بھی بند پی ٹی اے نے کیوں نہیں آ رہی؟ کہیں گے 2000 پی ٹی وی بات نہیں بن بسرا صاحب ایسے ہو دیں تو ایسی بات اب ان کی زبان محمد خان جو میں اس کے کر رہا ہوں 11 لیڈرشپ صاحب پروگرام جو ہم لیکن پارلیمانی تک آگے نہیں تو گربان ہو جائے۔ اللہ حافظ۔